واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارا نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب۔ اب کے بدر دجا پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ پہ کروڑوں درود، اب کے بدر دجا پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات وینال البرکات، کل من صلی علیہ وینال البرکات، کل من صلی علیہ۔ سبحان اللہ۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، جی یہاں کے لوگ بولیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ یہاں کے لوگ بولیں، جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بولیں، آپ گھر پہ نہیں ہیں، سب مل کر بولیں۔ کون ہے جو یہ جملہ بولے گا واہ کیا بات ہے؟ یہ جملہ اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہمیں مزہ آیا ہو۔ اب دیکھیں نا، کسی نے مدینہ دیکھا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، کسی نے خانہ کعبہ دیکھا، مکہ دیکھا، اور یہ جملہ بعض دفعہ وہاں بولا جاتا ہے، بولے یار میں تمہیں کیا بتاؤں یار، کیا بات ہے، وہاں کیا بات ہے۔ یہ جملہ ہے ہی لذت والا، یہ جملہ ہے ہی لذت والا۔ اب پروگرام تو شروع ہو گیا، واہ کیا بات ہے۔ اگر یہاں کے لوگ خوشگوار موڈ میں ہوں گے تو گھر پہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اچھے خوشگوار موڈ میں ہوں گے۔ اگر یہاں سے یوں چلے گا پروگرام تو گھر والے بھی پروگرام کرتے کرتے میں نیند میں آ جاؤں، آپ لوگ نیند میں آ جائیں، جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سو جائیں گے۔ اگر یہاں سے نعرہ لگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو گھر میں وہ جواب بھی دیں گے، ہر صحابی نبی یہ جملہ واہ کیا بات ہے کون ہے جو اچھے انداز سے بولے گا؟ جی میرے بھائی آپ۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ بھائی جان واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اور کوئی بھائی بولا مجھ سے نہیں، میں بہت اچھے انداز سے بولوں۔ سہیل بھائی آپ واہ کیا بات ہے، اس سے بھی اچھے انداز سے، واہ کیا بات ہے، اور اچھے انداز سے۔ واہ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا ماحول بنا دیا۔ اور کون ہے؟ ماشاءاللہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو میرے بھائی، جی نام کیا ہے؟ دانش۔ جی دانی بھائی کیا بولیں گے ہم؟ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حریف بھائی ہو جائے۔ واہ کیا بات ہے، یہ ہے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ جی، جو گھر پہ دادا دیکھ رہے ہیں، نانا دیکھ رہے ہیں، چھوٹا دیکھ رہا ہے، بڑا دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس پروگرام کے اندر ہیں بہت ہی زبردست قسم کے سیگمنٹ جن کو آپ دیکھیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ نعتوں کا سلسلہ ہوگا، کلام سنائے جائیں گے،
زبردست قسم کی باتیں ہوں گی اور ہوگی مزیدار قسم کی کہانی. تو شروع کرنے لگے ہیں پہلا سیگمنٹ, پہلا مرحلہ, جس کا نام ہے کہانی. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. عرب میں ایک دیہاتی رہتا تھا جس کا نام تھا ابن جدعان. کیا نام تھا؟ اچھا موسم تھا اور اس کے پاس جو ہے اونٹنیاں تھیں. ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کی اونٹنیوں میں برکت عطا فرمائی اور تعداد میں اضافہ ہوتا رہا. جس جگہ پہ اونٹنیاں رکھی جاتی تھیں یہ روزانہ وہاں جاتا اور ان کو پانی وغیرہ کھانے وغیرہ کا سامان ہوتا ہے ان کو کھلاتا. ایک مرتبہ یہ اپنے باڑے میں اس جگہ گیا جہاں پر جو ہے یہ اونٹنیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں. جیسے پہنچا تو ایک اونٹنی بہت شاندار تھی, فربا, موٹی, تازہ, اور اس کا ایک چھوٹا بچہ. وہ تمام اونٹنیوں میں سب سے شاندار تھی. تو اس کو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ 14 میں شاہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ترجمہ, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. اب اس کو یہ آیت مبارک یاد آئی اس اونٹنی کو دیکھ کر. اب اس کا دل چاہا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی جائے, کیونکہ اس کو تمام جانوروں میں یہ اونٹنی بڑی پیاری تھی اور اس کا بچہ تھا. تو ایک دن اس نے یہ اونٹنی پکڑی, اس کی لگام, اور چلتا رہا. اس کے علاقے کے اندر, محلے کے اندر ایک غریب شخص تھا. تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کئی دنوں سے ان کے گھر میں فاقہ تھا. یہ شخص آیا, اتنی پیاری سی اونٹنی تھی اور اس کی ایک چھوٹی بچہ تھا اس کا. اونٹنی کی لگام اس شخص کے ہاتھ میں دی, کہا یہ آج سے آپ کی ہوئی. وہ اتنا خوش ہوا. اس شخص کی جو ہے 7 بیٹیاں تھیں. یہ اتنا خوش ہوا اور لے کر چلا گیا. اب اس کے دل سے دعا بھی نکلی کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, غریب کو کوئی چیز دیں, وہ دل سے دعا تو دیتا ہے. اب یہ جس جگہ رہتا تھا, یہ تو بہار کا موسم چل رہا تھا, اب گرمی کی شدت بڑھی تو لوگ وہاں سے جانے لگے. تو یہ بھی پانی کی تلاش میں نکلا, کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا کہ پانی مل جائے تو میں اپنے مویشی وغیرہ یہاں لے کر آؤں اور پانی پلاؤں. چلتے ایک زمین میں اس کو ایک غار نظر آیا. تو اس کے اندر جھانکا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں تم یہیں پر ہی ٹھہرو, میں اندر جا کے دیکھتا ہوں شاید یہاں ہمیں پانی مل جائے. تو وہ چنانچہ وہ نیچے اترتا رہتا ہے, اترتا ہے. کچھ دیر تک تو اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اب جیسی وہ نیچے کی جانب جاتا ہے, اب بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کافی دیر ہو جاتی ہے, والد آتے نہیں ہیں. بچے بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں تو والد پھر بھی نظر نہیں آتے اور نہ کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے. اس میں سے ایک بچہ کہتا ہے لگ رہا ہے ابا جو ہے وہ اندر چلے گئے اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے, اب یہ واپس نہیں آئیں گے. تو انتظار کرتے ہیں, پھر بھی نہیں آتے ہیں. تو دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہی کہہ رہے ہو کہ لگ رہا ہے کہ والد صاحب کہیں پھنس گئے اور اب یہ انتقال ہو گیا ان کا. اب یہ جیسے تیسے اپنے گھر آ جاتے ہیں اور والد کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کو تقسیم کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ تمہارا, یہ تمہارا. اب یہ تقسیم کاری چل رہی ہوتی ہے. تو اتنے میں ایک بیٹا کہتا ہے یاد ہے کہ 7 دن پہلے والد صاحب نے ایک غریب شخص کو اونٹنی دی تھی اور وہ سب سے اچھی اونٹنی تھی. بولے ہاں. بولے اس سے لے کر آتے ہیں. اب یہ بیٹے جاتے ہیں اور اونٹنی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ ہماری اونٹنی ہے. بولے تمہارے والد کہاں ہیں؟ ابن جدعان. تو کہا وہ تو انتقال کر گئے. بولے کیسے انتقال ہوا؟ تو بولا وہ ایک غار کے اندر گئے تھے, جو زمینی غار تھا اس کے اندر اترے, پھر وہ ملے نہیں. تو یہ اونٹنی ان کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر یہ شخص, غریب شخص, اس جگہ پہنچتا ہے کہ جہاں انہوں نے بتایا تھی. وہ تلاش کرتا ہے, اس کو ایک زمینی غار نظر آ جاتا ہے. تو وہ نیچے کی جانب اترتا ہے. جیسے وہ نیچے کی جانب اترتا ہے تو اندھیرا, پھر اور نیچے اترتا ہے. وہ دل کو پکا کر کے اور مزید اندر کی طرف جاتا ہے تو دلدل آ جاتی ہے جو کہ اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے. اب یہ شخص دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا اور 7 دن سے پھنسا ہوا تھا. اب اس نے جیسی اس شخص نے سانسوں کی آواز سنی تو یہ رکا اور اس نے ایسے ہی اندھیرے میں ہاتھ پھیرا تو انسانی جسم اس کو محسوس ہوا. تو اس نے پھر ان کا نام پکارا. بولے ہاں میں وہی ہوں.
تو کہا میں وہی ہوں. تو پھر اس نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اوپر کھینچا, تو پھر ان کو زمین کے اوپر لے کر آیا غار سے نکال کے. تو کہا کہ 7 دن ہو گئے, آپ ابھی بھی زندہ ہیں, آپ ابھی صحیح سلامت ہیں. بولے کیا ہوا کیا تھا؟ بولے میں نیچے اترا تو نیچے دلدل تھی, تو میں جو ہے دلدل کے اندر دھستا چلا گیا. بولے 7 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے آپ کیسے زندہ رہے؟ بولے بات یہ ہے کہ میں تو یہاں پر مصیبت میں گھرا ہوا تھا, تو روزانہ غیب سے ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا, تو میں اس دودھ کو پی لیا کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ مجھے طاقت عطا فرماتا تھا. لیکن 2 دن سے دودھ نہیں آ رہا تھا, 2 دن سے دودھ نہیں آ رہا تھا. تو وہ شخص سمجھ گیا جب تک کہ اس کی دیوی اونٹنی میرے پاس تھی, میرے بچے گھر والے دودھ پی رہے تھے, اللہ پاک اس کو بھی دودھ عطا فرما رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس کے بچے اونٹنی لے کر چلے گئے تو وہ دودھ آنا بند ہو گیا. تو وہ جب یہ بات پوری سمجھتا ہے تو پیارے پیارے اسلام بھائی, یہ حکایت لکھنے کے بعد جو ہے اس سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. رائے خدا عز و جل میں مال دیا جائے تو اس کی برکت سے دنیاوی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اب کیا کہ بلا آئی, مصیبت ہے, پریشانی ہے, اگر صدقہ دے دیا, اب یہ آگے کی جانب آ گیا تو بلا اس سے نمٹ لے گی. تو کوشش کریں جیسی صبح ہو فوراً صدقہ دیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں, آپ صدقہ دیں. بھائی یہ تو دیا اور دیں, صدقہ جتنا دیا جائے اتنا کم ہے. کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں, صدقہ دیں. کوئی بولتا ہے یار اتنا تو دیا, اور دیں. رائے خدا عز و جل میں دینے سے ایک تو مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. امیر جو امیر ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امیر رائے خدا میں دیتا ہے, اس کا دینے کا ذہن ہوتا ہے. لیکن جو غریب ہے اس میں بھی کیٹیگری ہیں. ایک غریب ہے جو ہر حال میں جو ہے اس کو رونا دھونا ہے. آج بہت اچھی بکری ہو گئی, آج بہت اچھا مال فروخت ہو گیا, لیکن چہرے پہ بھی رونا ہے, دل میں بھی رونا ہے, گھر والوں کے بعد بھی رونا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے لوگ الگ ہی ہیں. تو کوشش کریں اپنے بچوں سے, بیٹا یہ 1000 کا نوٹ باکس میں ڈال دیں اپنے بچوں سے, تاکہ ان کا ذہن بنے. یہ دعوت اسلامی والے یونٹ جمع کر رہے ہیں, بیٹا 2 یونٹ کا آپ اعلان کریں. بولے پپا میں آپ کو دوں گا, آپ دو. اب اگر بچہ جو ہے 10,000 روپے دے رہا ہوگا, 5,000 روپے دے رہا ہوگا, تو اس کا ذہن بنے گا رائے خدا میں دینا ہے. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے, ہمارے گھر کے قریب مسجد تھی, تو اس میں ایک صاحب تھے جو ہر جمعے امام صاحب کے ہاتھ پہ 500 روپے رکھتے تھے. اللہ اعلان ہوتا تھا. تو پھر دن گزرتے رہے, اتنی پابندی سے 500 روپے دیا کرتے تھے یہ, کہ اگر کسی جمعے نہیں دے سکیں آئندہ جمعے 1000 روپے دیتے تھے. یہ ایک مشہور ہو گیا تھا, یار یہ 500 روپے تو دے دیتے ہیں. جبھی تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ پاک نے ایسا کرنا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا, ان کی عادت تھی مسجد میں دینے کی, ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا, توفیق عطا فرمائی کہ ان بچوں نے والد اور والدہ کے نام سے مسجد بنا دی. دیکھیں کہیں نہ کہیں جو ہے نیکی جو ہے دنیا میں بھی اس کا صلہ مل رہا ہوتا ہے. قیامت تک مسجد قائم رہے گی, لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے, وضو کرتے رہیں گے, اعتکاف ہوتا رہے گا, سنت پر اجتماعات ہوتے رہیں گے, ثواب والد صاحب کو ملتا رہے گا. لیکن یہی ہے کہ پہلے مجھے پودا لگانا پڑے گا, پہلے مجھے اس طرف آنا پڑے گا, پہلے میری جیب سے نکلے گا, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے ذریعے دلوائیں گے. بھائی یہ ایک شخص تھا, وہ مہینے کا بجٹ بنا رہا تھا, اتنے کا آئل آ جائے گا, اتنے کا آٹا, یہ گیس کا بل, یہ بجلی کا بل, باکس بنے تو اس میں پیسے سے ڈال رہا تھا. اور ایک باکس اس نے رکھا ہوا تھا والدین جو کہ انتقال کر چکے تھے, 3,000 روپے ان کے نام کے ڈال دیے. تو کسی نے کہا یہ کیا آپ نے 3,000 روپے ان کے نام کے ڈال دیے؟ تو بولا بھائی وہ دنیا سے گئے, میرے دل سے نہیں گئے. تو میں ہر مہینے ان کے نام کا کسی مدرسے میں دیتا ہوں, کسی مسجد میں دیتا ہوں. رائے خدا عز و جل میں اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے ہر مہینے 3,000 روپے دیتا ہوں. تو کیا اگر ہمارے بچے بھی ہمیں دیتا ہوا دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. آپ گھر میں جو ہے سیدھے ہاتھ سے لین دین کا, بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. آپ یہ ذہن بنائیں, آپ بولیں بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اتنے سے ہوتے ہیں, اتنے سے بچے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ کیا پڑھی جا رہی ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے. لیکن کیا سیدھا الٹا دوپٹہ باندھ کے, وہ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے 2 سال کی, 2.5 سال کی, وہ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, امام شریف پہن لیتا ہے, اگر مدنی چینل دیکھتا ہے, جیسا دیکھتا ہے وہ بولتا داڑھی رکھوں گا. اتنا سا بچہ ہے, داڑھی پتہ نہیں کب آئے گی, لیکن نیت ابھی سے. ٹھیک ہے, یہ کہ جو دیکھیں گے
بچے ویسا بننے کی کوشش کریں گے. اگر گھر میں سچ بولا جائے گا تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا سچ بولتے ہیں, اب آپ کے عمل سے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں اچھا ماحول بنائیے. گھر میں رکھیں آپ باکس, گھریلو صدقات باکس الحمدللہ ہمارا موجود ہے, اس کو گھر میں رکھیں. روزانہ جیسے صبح اٹھیں نماز فجر کے بعد سب بچوں کے سامنے ڈالیں, اور ان کو بھی دیں, آپ بھی ڈالیں. 10 روپے ان کے ہاتھ میں دیں, میں سب ڈالیں. تو کبھی کبھی اس قسم کا ماحول بنائیے, ورنہ روزانہ کچھ نہ کچھ رائے خدا عز و جل میں دینے کا ذہن بنائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی روشن ہوگی, آخرت بھی روشن ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھی آج کی کہانی اور اس کا سبق. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. جی آپ لوگوں کی جانب بعض دفعہ ایک جملہ ہوتا ہے جو کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بن جاتا ہے. بعض دفعہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو بولے آپ کس وجہ سے مسلمان ہوئے, تو کو بھی ایک وجہ بتاتے ہیں. بولے ہم نے یہ بات سنی تھی اور الحمدللہ ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے. تو ایک شخص ہوتا ہے بولے آپ نے نماز کیسے شروع کی, تو بولے یار میں پڑھتا تو نہیں تھا لیکن ایک مرتبہ ایک بات سنی تھی تو اس سے میری اصلاح ہو گئی. بعض دفعہ جملہ ایک ہوتا ہے اس سے سامنے والی کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی جانب آ رہے ہیں, کوئی ایسی بات بتائیں جو گھر پہ بیٹھے ہیں بولیں سبحان اللہ کیا جی کیا بات بتائیں گے. آپ سے شروع کریں گے بھائی. با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے, یا تو جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں. زبردست زبردست. وہ کہتے ہیں عقل مند آدمی کے پاس بھی پریشانی آتی ہے, بیوقوف والے کے پاس بھی پریشانی آتی ہے. عقل مند آدمی کو پریشانی پریشان کرنے نہیں آتی ہے بلکہ اس کو تجربہ دے کے چلے جاتی ہے. اور پھر کوئی صدمے میں ہمارے ساتھ تو یوں ہوتا رہتا ہے. اگر کچھ برا ہو گیا آگے کی طرف دیکھیں, آگے کی طرف دیکھیں. بل زیادہ آ گیا کوئی بات نہیں, بل زیادہ آ گیا اس کو تو بھریں آپ, لیکن آئندہ بل کی جو اچھی تیاری کر لیں کہ آپ کچھ کنٹرول کریں. اور جب تک بل زیادہ آتا نہیں ہے تو فالتو لائٹ وغیرہ پہ بھی توجہ نہیں جا رہی ہوتی ہے. تو آپ نے اس طرف بھی دھیان رکھنا ہے, یہ تو بھرنا ہے کیونکہ ہم نے استعمال کیا ہے, لیکن اب جو بل کم آئے اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے کہ پنکھے لائٹ فالتو لائٹیں. لوگ مغرب کے بعد لائٹیں جلا دیتے ہیں, بولے لائٹیں جلاؤ لائٹیں جلاؤ, کیوں بلائیں آ رہی ہیں. کیا بولتے ہیں بلائیں آئے نہیں آئے بل ضرور زیادہ آ جائے گا. اور کوئی بات زبردست اچھی بات بتایا آپ نے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیضان اتاری. اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو, دھوکے باز نہیں. اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو باز بنو لیکن دھوکے باز نہ بنو. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں شاپ کے ہوتے ہیں, بولا تیرا بھائی دیکھ ابھی کیا کرتا ہے, بولتا دیکھ یہ مال جو ہے نا کیسے بیچوں گا, اس میں نقص ہے, لیکن تیرا بھائی ایسے بیچ دیتا ہے, گاہک ایسے اپنی باتوں میں لیتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بولے اچھا, بولا اتنی صفائی سے جھوٹ بولتا ہوں پکڑا ہی نہیں آتا ہوں. تو پھر اس بات پہ یہ کہا جاتا ہے اس کو گناہ راز آ گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے اور پکڑا نہیں آ رہا. ایک شخص سے جھوٹ بول رہا تھا, نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, پکڑا جاتا ہے, اس کو گناہ راز نہیں. بولے ہاں یار, بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا, ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا یار. تو یہ اچھے لوگ ہیں, عادت میں ایسی آ جائے, لیکن اس طرح بھی نیت رہنے چاہیے یہ گناہ ہے. تو اور جو دھوکہ دے رہے ہیں باز بنو, دھوکے باز نہیں بنو. زبردست زبردست. اور میرا بھائی آ گیا بھائی. علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے. علم ہوگا تو بندہ عمل کی طرف جائے گا. علم سیکھیں, پہلے سنیں گے تو پھر عمل کی طرف جائیں گے نا. بعض دفعہ کوئی بڑی رات آتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے, پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن علم, اور جن کو علم ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بات چاہنا بھائی. جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی سیدھی کرتے ہیں, اگر اپنے آپ کو سیدھا کر لیں تو دنیا بہتر بن جائے. وہ ذمہ داری بھی کرنی ہے, جوتی کو بھی سیدھا کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی سیدھا کرنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے, یہ غلط ہے یہ غلط ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح بندہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے یہ شخص کیسا ہے. تو پھر یہ کہ ایک انگلی تو اس کی طرف ہے اور 3 اپنی طرف ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کسی کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں, اپنی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایسا ہو کہ اپنا کردار ایسا بنائیں اتنے اچھے ہو جائیں. بعض لوگ کی داڑھی ہوتی ہے, داڑھی اتنی پیاری ہوتی ہے اتنی پیاری ہوتی ہے کہ غیر مسلم بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یار داڑھی بڑی پیاری لگ رہی ہے. تو جو داڑھی ہے لباس ہے اپنے آپ کو اچھا رکھیں, نمازی رکھیں, صاف ستھرا رکھیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
چلتے پھرتے وہ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں. بولے اگر یہ بندہ تمہاری جو ہے وہ ضمانت لے لے تو بھائی میری طرف سے اوکے. وہ مارکیٹ میں ایسا مشہور ہوتا ہے, وہ ایسا سیدھا ہوتا ہے. بولے اگر یہ بول دے گا تو میں مان لوں گا. ماشاء اللہ, زبردست. کہاں بھائی؟ کامیابی چاہتے ہو تو محفلوں کے ساتھ ساتھ تنہائی بھی پاک کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جس طرح لوگوں کے سامنے رہتے ہیں اس طرح اکیلے میں بھی رہیں, تنہائی میں رہیں. ماشاء اللہ, زبردست. سہیل بھائی ماحول بنا دیں ہم. ٹھوکر اس لیے نہیں لگتی کہ انسان گر جائے, ٹھوکر اس لیے لگتی ہے کہ انسان سنبھل جائے. اللہ ٹھوکروں سے بچائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. جی میرے بھائی آپ. جیت کی عادت اچھی ہے مگر کچھ رشتوں میں ہار جانا بہتر ہے. جیت کی عادت اچھی ہے, کچھ رشتوں میں ہار جانا بہتر ہے. ماشاء اللہ. اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر ناکامیوں کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ڈر و خوف پیدا نہ کریں اگر ہار گیا تو, کامیاب نہ ہو سکا تو. کچھ لوگ بڑی پلاننگ کرتے ہیں کاروبار, یہ کروں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا. بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں, بھائی ایسی باتیں کرنی ہے, عملی کام کوئی نہیں کرنا. جی مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ کہیں گے. جی. جیتتا وہی ہے جو جیتنا چاہتا ہے, زبردست جو ہار کے ڈر سے پیچھے نہیں ہٹتا. زبردست زبردست. مقابلے میں آئیں, تھوڑا مقابلے میں آئیں, ٹھیک ہے. جیتتا وہی ہے جو ہارنا جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو مقابلہ کیجئے لیکن جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. جی. کسی کو کمزور اور حقیر مت سمجھو, کیونکہ رستے پہ گرا چھوٹا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے. ماشاء اللہ, آج تو بڑی آڈینس ایسی آئی ہے کہ حوصلے میں رہنا ہے, آپ نے حوصلے میں رہنا ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. ماشاء اللہ, اچھی باتیں آ رہی ہیں. جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جائیں. زبردست زبردست. ہر حال میں سچ بولنا ہے, ہر حال میں سچ بولنا ہے. جھوٹ میں نقصان ہی نقصان ہے. اگر جھوٹ بول کے جیت بھی گئے نا تو اس کی خوشی نہیں ہوتی, اس کی خوشی نہیں ہوتی, وہ ظاہری خوشی ہے. اس کو پتا ہوتا میں نے یہ انعام یا یہ چیز میں نے کس طرح حاصل کی ہے. اور جو سچ بول کے ہو, انصاف کے ساتھ ہو, تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. جھوٹ بول کر ایک بندہ ڈسٹرب رہتا ہے. بالفرض آپ نے گاڑی خریدی, گاڑی تھی 50,000 کی. کتنے کی؟ اب کوئی آیا کتنے کی لی ہے؟ یار یہ گاڑی جو ہم نے لی ہے 55 کی. کتنے بتائے؟ 55 بتائے. کوئی آیا یار کتنے کی لی ہے گاڑی؟ یہ ہم نے لی ہے 60 کی. صحیح ہے. تیسرا آیا, کتنے کی لی ہے گاڑی؟ 52,000 کی, 52,000 کی. اچھا, سب کو الگ الگ ریٹ بتا رہے ہیں, سب کو الگ الگ ریٹ بتا رہے ہیں. اب وہ پہلے والا شخص آیا, یار گاڑی کتنے کی لی تھی؟ کیا بتایا تھا اس کو یار 55 کے. یار اس دن تو آپ 60 بتا رہے. ہاں وہ اصل میں یوں لی تھی یوں. پھر یہ آدمی جو ہے نا ڈسٹرب رہتا ہے. جھوٹ بولیں گے تو پھر یاد بھی رکھنا پڑنا ہے کہ اس کو بولا کیا تھا. سچ سچ ہے. ایک نے بات کہی تھی نا بڑی پیاری سی, سانچ کو آنچ نہیں ہے. سانچ کو آنچ نہیں. جو سچ بول رہا ہے وہ انشاءاللہ عافیت میں ہی رہے گا. زبردست. اتنا مت بولو کہ سامنے والا چپ ہونے کا انتظار کرے, اتنا بول کے خاموش ہو جاؤ کہ سامنے والا دوبارہ بولنے کا انتظار کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی اچھی باتیں آڈینس نے بتائیں. جو گھر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ذہن میں باتیں آ رہی ہوں گی, بھئی یہ بات بھی ہے, یہ بات بھی ہے. تو بات سے بات نکلتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلی ملاقات ہو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ان سے بات کیا کریں, تو بیٹھ جائیں گے سامنے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. پھر سمجھ میں نہیں آیا کیا بات کریں. گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر. وہ بھی یہی پوچھیں گے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ان کی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, ہماری بھی نہیں آ رہا. پھر ایک دو باتیں ادھر ادھر کی کر کے پھر پوچھ لیں گے طبیعت کا سنا, طبیعت کیسی ہے؟ ابھی تو سنائی تھی 1 منٹ پہلے. تو بعض دفعہ جو ملاقات ہوتی ہے اور خاص میں پہلی ملاقات ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کیا کرنی ہے. تو کوشش کریں یہ جو باتیں آپ لوگوں نے بتائی ہیں, بولے چلے میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتاتا ہوں. پھر بات سے بات نکلیں, بات سے بات نکلی, ماشاءاللہ کافی ساری باتیں ہو گئیں. تو آپ یوں نہیں سمجھیں کہ یار ان سے بات کیا ہو گئی. یہ بھی ہمارے شہر میں رہتے ہیں, ہمارے ملک میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہی معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ, تو ایک اچھے انداز سے بات چیت کریں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیے. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ تھا باتیں ہیں کچھ
خاص. چلیں جی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے 6 اسلام بھائی. آپ آگے جاؤ, آگے آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ, ویری اور آ جاؤ بھائی, آپ آ جاؤ, آ جاؤ. 6 کا اناؤنسمنٹ کیا تھا لیکن 8 آ گئے تو 8 کے ساتھ ہی ٹھیک ہے جی. 4 اس طرف آ جائیں, 4 اس طرف آ جائیں. سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی. آج ہم ایک بہت ہی پیاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں. سنیں آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تشریف فرما تھے. ابھی اونٹنی چلتی جا رہی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان جو مدینہ پاک میں تھے وہ اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے اور کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آ جائیے, کیونکہ ہر کسی کی آرزو ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ جائیں, ہمارے گھر میں تشریف لائیں. منظر کیسا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے اور لوگ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں, ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو راستہ دے دو, جس جگہ اللہ پاک کو منظور ہوگا یہ اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھے گی. اب اونٹنی پہ نظر ہے یہ اونٹنی کہاں بیٹھے. اب منظر تو یوں ہے کہ جس کے مکان کے پاس سے وہ گزر رہی ہوگی تو اس کے دل کیسے مچل رہا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک یہاں رک گیا ہے. چلتے 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 اونٹنی رک گئی. اوہو, اب جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر یہ اونٹنی مبارک رکی وہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. یہ اتنا خوش ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وغیرہ لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مبارک میں داخل ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ ان کے مکان میں قیام فرمایا. مسجد نبوی کے آس پاس حجرے مکانات وغیرہ بننا شروع ہو گئے اور مکانات کمپلیٹ ہوئے تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں شفٹ ہو گئے. مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام خالد ہے. کیا نام ہے؟ خالد ہے, جبکہ کنیت آپ کی ابو ایوب ہے. ہجرت سے پہلے عقبہ کی وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے والے 70 خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے آپ بھی شامل ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت فرماتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں داخل ہوئے تو اوپر کی منزل پیش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف فرما رہے ہیں. مگر ملاقات وغیرہ کے لیے لوگ آ رہے تھے تو آسانی کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے نیچی کی منزل کا ارادہ فرما لیا. ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل میں پانی کا گھڑا ٹوٹا تو آپ کے گھر میں ایک ہی لحاف تھا, سارا پانی اس لحاف پہ خشک کر لیا اور وہ سردی کا موسم تھا. سردی کے موسم میں آپ نے پوری رات اسی طرح گزار دی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل کی جانب ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی سے تکلیف نہ ہو, سردی کا موسم ہے, آپ نے پوری رات اسی طرح گزاری. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں تشریف فرمائے اور ہم اوپر ہیں. یہ خیال آیا. یہ خیال آتے ہی آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزار دی. صبح ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کا کوئی ذرہ آپ کے جسم اثر پر نہ آ جائے اور ہمارا شمار کہیں بید بو میں نہ ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور گریہ وزاری کو دیکھتے ہوئے اوپر کی منزل پر تشریف لے گئے. پیار کا جب ان کی ایسی محبت دیکھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اوپر کی جانب تشریف لے گئے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کے بھیجا کرتے تھے. کیسی پیاری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا وغیرہ بھیجا. اب جس برتن میں بھیجا کرتے تھے, جب یہ برتن واپسی آتے کیسے چمکدار برتن ہوں گے. اب جیسے یہ برتن آتے تو کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کس جگہ لگی ہیں, تو نشان آ رہے ہوتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جس جگہ مس ہوئی ہیں, پھر حصول برکت کے لیے انگلیوں کے نشانہ سے لقمہ اٹھایا کرتے تھے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں جو ہے کھانا تناول فرمایا. وہ ایک کسی ملک کا واقعہ تھا نا, صدر تھا, وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک لینے کے لیے کیسا وہ آگے بھی گاڑیاں پیچھے بھی گاڑیاں, اور کیسا استقبال کیا, کیسا پروٹوکول ملا کہ اس پیالے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا, اور کیسا وہ رکت بنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک اس پیالے پہ لگے, اور جب وہ پیالہ اس صدر کے ہاتھ میں آیا تو وہ رکت بن گئی اس کی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آیا, لب مبارک لگے. چیچینیا کے صدر کو یہ اعزاز حاصل ہوا. ایک موقع پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے رات بھر پہرا دیا, صبح ہوئی تو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری. ایک اور بات سنیں, ان کے حوالے سے لکھی ہے, ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی صحیح فرما رہے تھے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے, داڑھی مبارک سے ایک بال جدا ہو کر نیچے کی طرف آ رہا ہے. آپ کی نظر پڑ گئی اس پہ کہ بال مبارک ہے وہ جدا ہو کے نیچے کی طرف جا. آپ جلدی سے آگے بڑھے اور بال مبارک کو جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی, اللہ پاک ہر ناپسندیدہ بات ان سے دور فرما دے. اتنی ساری برکتیں ملی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری بھی جنتی, میزبان نبی, میزبان نبی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحابہ کا ذکر ہو, یہ وہ صحابہ ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی. وہ کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی پریشانی ہوتی, آقا ہے نا. اور آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں, کوئی پریشانی ہو, کوئی معاملات ہو, کوئی اتنا پریشان ہو یار سکون نہیں مل رہا, میں کیا کروں, کوئی ایسی امیر سنت کے سامنے اسی بات ہو جائے, کوئی معاملہ بن نہیں رہا, کہاں جائیں کیا کریں, مدینے جاؤ. آپ مدینے جائیں. ہوتے مدینے میں وہ جگہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے, وہاں پہ تو حاضری ہوگی, لیکن آپ صرف مدینے منورہ کی فضاؤں میں داخل ہو جائے, آپ کی گاڑی, آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی. وہ شافع معاشر تو بلوا کے غلاموں کو, اور جب ہم آقا کے مہمان ہوتے ہیں, حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خدمت کی نا, اور جب ہم آقا کے مہمان ہوتے ہیں, مدینے جاتے ہیں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ عطا فرماتے ہیں. امیر سنت فرماتے ہیں وہ شافع معاشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں. تم مدینے آ گئے, میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو آخرت کے لیے کچھ بنا لیا جو مدینے چلا گیا. تو ماشاءاللہ صحابہ کا ذکر سنتے رہیں, ہمیں ہر صحابی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا. اسی محبت کو بڑھانے کے لیے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ہر صحابی نبی. طریقہ کار یہ ہوگا, ایک طرف ہے ٹیم اے اور دوسری طرف ہے ٹیم بی. ایک صحابی کا نام آپ لیں گے, ایک صحابی کا نام آپ لیں گے, لیکن نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. صحابی کا بھی نام لے سکتے ہیں, صحابیہ کا بھی نام لے سکتے ہیں, لیکن مشورہ کر کے جواب دینا ہے. اور نام لینے کا انداز نعرے والا ہوگا, جیسے کہ آپ نام لے رہے ہیں حضرت صدیق بھی جنتی, یہ تو لگایا جاتا ہے, لیکن آپ حضرت حسان بھی, اور جو برابر والے ہیں وہ ساتھ دیں گے ذرا, ٹھیک ہے, مشورہ کر کے جواب دینا ہے. جی ٹیم ایسے کون نام لے رہا ہے؟ ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی. حضرت عمر فاروق بھی جنتی جنتی. حضرت عثمان بھی جنتی جنتی. زبردست. حضرت علی بھی جنتی جنتی. حضرت بلال بھی جنتی جنتی.
حضرت امیر حمزہ بھی جنتی جنتی زبردست. حضرت حسن بھی جنتی زبردست. امیر معاویہ جنتی جنتی حضرت امام حسین بھی جنتی جنتی میزبان نبی جنتی جنتی حضرت زبیر بھی جنتی جنتی زبردست زبردست. سوچئے. حضرت عائشہ بھی جنتی جنتی زبردست بی بی زبردست فاطمہ بھی جنتی زبردست زبردست. اچھی تیاری. ابو ایوب انصاری بھی جنتی. چلیں انہوں نے القاب لیا تھا مان لیتے ہیں. ابو ہریرہ بھی جنتی جنتی. زبردست زبردست. 5 امام حسن بھی جنتی جنتی. حسن حسین دونوں ہو گیا. ہو گئے ہو گئے. نام ریپیٹ ہو گیا. ماشاءاللہ یہ اے ٹیم والے جیت گئے. بی ٹیم والے کیوں نہیں جیتے؟ ڈبل دے لیے. نام ریپیٹ ہو گیا. جی ہاں فیصلہ ہو گیا ہے. آ جائیے. یہ مقابلہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جیت گیا ہے ہماری ٹیم اے نے. اور دوسری پوزیشن پر آئی ہے ٹیم بی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. جی سیگمنٹ ہے مدحت رسول اللہ کی. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ایک شعر میں پڑھوں گا. شروع میں ایک شعر پڑھا جائے گا, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا. وہ لفظ سہیل بھائی آپ کو دیا جائے گا. آپ نے کوئی ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. پھر سہیل بھائی پڑھیں گے. سہیل بھائی جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا. وہ لفظ آپ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کون سی ٹیم جیتے گی؟ سہیل بھائی کی ٹیم, عدنان بھائی کی ٹیم. جی آواز زیادہ آ رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اس طرح کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ہم جیتیں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے دل. دل میں ہو یاد تیری گوش دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب 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 عجب. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ بھیجا جو دل سے ہے پیارا. عجب رنگ پر گئے بہار مدینہ, عجب رنگ پر گئے بہار مدینہ. سب جنت ہے سارے مدینہ, سب جنت ہے سارے مدینہ. نثار نثار تیری چہر پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہر پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. سہیل بھائی کو تھوڑا سا یوں بھی کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشیاں. 5 4 3 خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ گئے.
خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالک مختار زبردست زبردست. دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے مالک و مختار آ گئے. مختار 5 کلجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کلجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا. سبحان اللہ. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. لفظ آیا ہے آپ کے لیے محفل. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے لو جہاں چاندنی میں ڈوبے ہوئے لو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست. سہیل بھائی سبحان اللہ. نوری سماہی سے نوری سلام نہ کہہ دے سماہی سے نوری سلام نہ کہہ دے سوا سے کہ کیا بیچارہ کروں میں سوا اس سے کہ کیا بیچارہ خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. دن رخ دن ہے یا بہر سما
پشت خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ماشاءاللہ. سما 5 4 3 2 1. جی فیصلہ ہو گیا. یہ سیگمنٹ جیت گیا ہماری پیاری ٹیم. سہیل بھائی کی ٹیم جیت گئی. اور ماشاءاللہ عدنان بھائی دوسرے نمبر پہ. دونوں ہی جیتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تو ناظرین یہ پروگرام تھا جس کو آپ نے دیکھا. واہ کیا ماشاءاللہ. اس پروگرام کو دیکھیں، اس کی برکت حاصل کی جائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر کام اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا مدینے کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے